مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی۔ عقیدوں کے اندر، نظریات کے اندر، افکار کے اندر، سوچوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فکری طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر مضبوط کیا۔ انسان جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذہنی طور پر اور روحانی اور قلبی طور پر وابستہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ کمزور رہتا ہے، اور جب وہ رب رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کفار مکہ، قریش بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جو نظریاتی کمزوریاں تھیں، جو فکری فقدان تھا، وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حج کر کے آتے تھے تو اوہام پرستی کا شکار تھے، حج کر کے آئے ہیں تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، اوپر سے کود کر کے آئیں گے، کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے۔ مصر کے اندر یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ سال کے بعد ایک لڑکی کو ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تھے تو تب دریا چلنا شروع ہوتا تھا، اور اس پر انہوں نے نظریہ بنا لیا تھا کہ ایسا ہوگا تو تبھی معاملہ آگے بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے جو تعلیمات لے کے آیا ہوں ان میں کوئی اوہام پرستی نہیں، اس میں توہمات کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک مضبوط دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید، ان سب چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں تک اتارا۔ جب تک انسان کا بھروسہ عام انسانوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیا داروں سے وابستہ رہتا ہے، پیسوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، تو حضور نے ہمیں یہ سوچے دی ہیں کہ تم نہ اپنے آپ کو اللہ رسول سے وابستہ کرو، پھر یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری یہ تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی کی گفتگو کرتے ہیں، اگر غریب ہو گئے ہیں تو تب بھی ان کے جملوں میں معاذ اللہ مایوسی ہے، کہیں بیمار ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ گھبرائے سے ہیں، وہم کا شکار ہیں، اگر کسی جگہ کوئی آزمائش ان پر آ گئی ہے تو بھی مختلف توہمات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر توجہ اللہ رسول کی جانب ہو اور وہ سوچیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان پر توجہ ہو، تو پھر انسان کسی وہم کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ مضبوط زندگی گزارتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، چونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میرے تمام معاملات کا محافظ بھی میرا اللہ ہے۔ پھر وہ کمزور نہیں پڑتا، پھر وہ زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، دنیا داروں سے، سیٹھ و نوابوں سے زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرتا، پھر اس کی امیدیں اللہ سے اور اللہ والوں سے، پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو 3 چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔